گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف آتا ہے، ویسے ہی ظالم حکمرانوں اور جاہلوں کی بربادی آتی ہے تو اللہ اس کے نبی کی شان میں گستاخی شروع کرتا ہے انہیں۔ کبھی بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ آپ، جس قوم نے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اللہ کے دین سے ٹکر لی، زیادہ دن تک زمین پر قائم نہیں رہی۔ ایران کے بادشاہ کسرا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ کر پھینک کر اس پر پیروں سے کھندلا تھا اسے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑ کر پھینکا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا، تو اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اللہ نے ایسا ٹکڑے ٹکڑے کیا ایران کی حکومت کو، قیامت تک وہ امپائر پھر کھڑی نہیں ہو سکیں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی کے خط کے ساتھ بے حرمتی کرے تو یہ حال ہے، رسول اللہ کے ساتھ اگر بے حرمتی کرنے جائے تو آپ اندازہ لگائیے۔ نعتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے۔ کتنے لوگ جانتے ابو جہل کی نسل کو، کتنے لوگ جانتے ابو لہب کے بارے میں تفصیلات، لیکن کتنے لوگ جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ آپ دیکھ لیجئے تھوڑا ریسرچ کر کے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے، زیادہ دن عزت سے قائم نہیں رہ سکیں گے، چاہے یہاں کے رہو چاہے باہر کے رہو، کہیں کے بھی رہو۔ اللہ اس کے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو سمجھیے ذلت کا ویزا لگ گیا، آج کل میں ٹکٹ مل جاتا انشاءاللہ اللہ چاہے تو۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ میرے بھائیوں بزرگوں یہ ہے کہ یہ مرحلے آتے کیوں ہیں؟ آپ یہ دیکھنا کہ کیا وجہ ہے اسلام پر ہر تھوڑے دن میں اٹیک ہوتا ہے۔ اسلامک ٹیررزم، اسلامک فینیٹزم، اسلامسٹ ٹیرر، اسلامک ایکسٹریمسٹ، اسلامک فنڈامنٹلسٹ، مسلم ٹیررسٹ، مسلم فینیٹک، یہ تمام جملے مارکیٹ میں میڈیا کی تھرو پولیٹیکل لیڈرز کیوں لے کر آتے ہیں؟ یا پھر اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں یا اللہ کی شریعت پر سوال اٹھا کر بدتمیزی کیوں کرتے ہیں؟ اس کے دو وجوہات ہے۔ کتنے وجوہات ہیں؟ ایک ہے اندر سے اسلام کا ڈر، کہاں اسلام حاوی ہو جاتا کی، کہاں اسلام غالب آ جاتا کی، کہاں اسلام پہلے کا دور آ جاتا کی خلافت کا، کہاں پھر وہ موقع مل جاتے اسلام کو کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک اسلام کا ماشاءاللہ توتی بول رہا ہے اللہ کے کرم سے، اور دنیا کے بڑے بڑے امپائر مٹی میں مل کے مسلمانوں کے پیروں میں ہیں۔ وہ ہیبت جاتی جاتی نہیں اندر سے۔ مسئلہ یہ ہے اسلام آیا پورے چوروں کی دکانیں بند ہوتی، چار چورا مل کے آپس میں زندگی گزار لے سکتے، ایک پولیس والا اور چور مل کے رہ سکتے آپس میں۔ دنیا کا پولیس والا اسلام ہے، انہیں آیا تو پورے چوروں کے دکانیں بند ہوتے، تو اندر سے ہیبت رہتی، کہاں اسلام آ کر سچویشن ہاتھ سے نکل جاتی کی۔ اس کے لیے پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ گراؤنڈ بناتے رہو، اسلام کو روکتے رہو، اس پر الزامات لگاتے رہو، مسلمانوں کو ڈیفینسو رکھو، کچھ ایسے کام کرتے رہو مسلمان الجھے ہوئے رہنا ادھر اور ہم پر حاوی نہ ہونا۔ اس کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ ایک بنیادی وجہ یہ ہے۔ دوسری بنیادی وجہ یہ ہے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیوں کی جاتی ہے؟ وہ ہے اللہ کے قوانین آنے سے مٹھی بھر لوگوں کی آمدنی ختم ہوتی۔ کیسے؟ آج اگر آپ شراب کے کاروبار کا سٹیٹسٹکس نکال لیے، اگر آپ معلوم کر لیے شراب کے کاروبار کا کتنا ریونیو پیسہ روٹیشن میں ہے، تو دنیا بھر میں سال بھر کے اندر کم از کم 10 ٹریلین ڈالر شراب کے کاروبار میں لگتے ہیں، کمائے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 10 ٹریلین ڈالر کو اگر روپیے میں ٹرانسلیٹ کر کے زیرو لکھ لیتے بیٹھے تو میں سمجھتا ہوں ایک کاپی بھر سکتی، اتنی رقم شراب کے کاروبار میں ہے۔ اور اللہ کے حکم سے ایک آیت سورہ مائدہ کی 90 اللہ نے نازل فرمائی، نبی نے اعلان کر دیا، اللہ کے کلام اور نبی کی حدیث کا اثر
کہ پورے کے پورے عرب سے الحمدللہ اللہ نے شراب کو ختم کر کے رکھ دیا تھا. اور اب ہیبت یہ ہے, یہی موقع اگر دوسرے ممالک میں مل جائے اسلام کو تو وہاں سے بھی شراب کا کاروبار بند ہو جائے گا. فائدہ کیا ہوگا؟ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے 50 لاکھ لوگ جو یورپ, امریکہ اور انڈیا جیسے ممالک میں ہر سال مرتے ہیں وہ بچ جائیں گے. یہ فائدہ ہوگا. نقصان یہ ہوگا چند ارب پتیوں کا بیلنس شیٹ تھوڑا کم ہو جائے گا, اکاؤنٹ تھوڑا کم ہو جائے گا. وہ ارب پتی یہ چیز نہیں ہونا چاہتے, اسی لیے اسلام پر حملے چلتے, اللہ اس کے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی, برا بتایا جاتا. اسلام مڈل کلاس کروڑوں انسانوں کو, ماں بہن بیٹے بیٹیوں کو بچانا چاہتا. وہ لوگ شراب پلا کے مارنا چاہتے. اللہ کے دین کے آنے سے ان کو ڈر یہ ہے ان کا تھوڑا پیسہ کم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی کی فضیلت, اللہ کے احکام کی رحمت ان کو اندازہ نہیں ہے, اس کے لیے اسلام پر حملے کرتے رہتے. ہم ڈٹ کے بولیں گے اسلامی قانون اللہ اس کے نبی کا آئے گا انشاءاللہ. کروڑوں یورپین, امریکن اور ہندوستانی بچیں گے انشاءاللہ. چاہے چند کروڑ پتیوں کو نقصان ہوتا ہے ہونے دو, تم الزام لگاتے جاؤ, ہم دین پھیلاتے جائیں گے انشاءاللہ. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ سود کا کاروبار اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ. 20 ٹریلین پلس ڈالر کا کاروبار. کسان خودکشی کر کے لاکھوں میں مر جائے مسئلہ نہیں, مڈل کلاس بزنس مین مر جائے مسئلہ نہیں, مڈل کلاس غریب سے غریب ہوتا جائے مسئلہ نہیں, 40 کروڑ ہندوستانی بلو پاورٹی لائن چلے گئے مسئلہ نہیں. ارب پتیوں کی بیلنس شیٹ پہ فرق نہ پڑے. 20 ٹریلین ڈالر کا کاروبار, غریبوں سے خون چوس کر امیر کو امیر بناتا ہے سودی نظام, غریب کو غریب بنا کر مارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے ذریعے, نبی کے ایک حکم کے ذریعے الحمدللہ کروڑوں مسلمان سود کی لعنت سے نکل گئے اللہ کے کرم. یہ رحمت, یہ برکت, یہ فضیلت یورپ اور امریکہ میں کہیں آ جائیں گی. کہاں کروڑ پتیوں کے کاروبار کو نقصان پہنچ جائیں گا. یہ ڈر کے اسلام پر حملے, اللہ اس کے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. اب تو پریسیڈنٹ بھی اتر جا رہا, پرائم منسٹر بھی اتر جا رہا, گورنر بھی اتر جا رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ آخری ٹمٹماتا چراغ ہے. جیسا میرے استاد ابو بکر حقانی حفظہ اللہ نے ابھی کہا ہے, اللہ ان کو حیات دے, انہوں نے کہا کہ یہ آخری بس بھڑکتا چراغ ہے. وہ ہیبت ہے کہاں اسلام گھسیں گا اور پورے کے پورے یورپ اور امریکہ پر غالب آ جائیں گا, کہاں ہمارے حرام کے کاروبار بند ہو جائیں گے. تو وہ ہیبت کی وجہ سے اٹیک کیا جاتا ہے. اسلام آیا, سودی نظام گیا, کروڑوں غریبوں کا, اربوں غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا. زکات کا نظام آئے گا, اربوں لوگوں کا فائدہ ہوگا, چند کروڑ پتیوں کا نقصان ہوگا. اگر سامنے والا الزام لگاتا ہے تو لگانے دے, ہم ڈٹ کے بولیں گے بلا سودی اسلامی نظام دنیا میں لائیں گے انشاءاللہ, اور سودی نظام کو ختم کریں گے. چاہے فرانس کا صدر ٹھہرے, چاہے امریکہ کا صدر ٹھہرے. تاریخ میں ایسے لوگ مٹی میں ملے ہیں, فیوچر میں بھی ملیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ کے قانون کو ہم بتا کر رہیں گے انشاءاللہ. اور ایک تیسری بات, اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے, امریکہ سے لے کے یورپ سے لے کے ہندوستان تک ہم نے لیٹسٹ سروے نکالا ہے. کم از کم 5 کروڑ سے زیادہ لڑکیاں 11 سال کی عمر سے لے کے, زیادہ بول رہا ہوں میں, جبکہ ہم نے بنارس میں وارانسی کے اندر مودی جی کی کنسٹیکوینسی میں ہم نے اسٹیٹسٹکس نکالا, 6 سال کی بچیاں بھی انوالو ہے. 6 سال کی بچی سے لے کے لگ بھگ 45-50 سال کی عورت تک 5 کروڑ سے زیادہ لڑکیاں روزانہ اپنا جسم بیچتی ہے. امریکن روڈ پر بیچ رہی ہے, یورپین روڈ پر بیچ رہی ہے, فرینچ لڑکیاں اپنی عزتوں کو نیلام کر رہی ہے. لاکھوں میں نہیں, ملینز میں. 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے, ملینز میں روزانہ. اور اللہ کا دین آئے گا, زنا کو مشکل کر دے گا, نکاح کو آسان کر دے گا. اللہ کا دین آئے گا, معصوم بچیوں کے جسم کو درندے روز رات میں نہیں نوچ سکیں گے.
اللہ کا دین آئے گا، ہر ایک ماں بہن بیٹی اور بیوی کی عزت محفوظ رہے گی. اللہ کا دین آئے گا تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمت اور سلامتی لے کر آئیں گے. ایڈز اور گونوریا جیسے بیماریوں سے نسل بچ جائے گی اور حلال کی نسل پیدا ہوگی. اور حلال کی نسل سے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی بھائی؟ حرام کی نسل والوں کو. جو 15 سال کا اسٹوڈنٹ تھا اسکول میں، 3 بچوں کی اماں اپنی ماں جیسی ٹیچر کے ساتھ جو پریزیڈنٹ عیاشی کر کر اپنی زندگی کو آگے بڑھایا، انہیں دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی عزت سمجھ سکیں گا؟ جب خود کی ماں بہن بیٹی کی عزت سمجھ میں نہیں آ رہی تو سید الانبیاء، شافی محشر، مقام محمود کے مالک، صاحب براق و قرآن کی عزت سمجھ میں آتی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ تمہارے ذہن میں وہ چیز آئی نہیں جس کو اللہ کی رحمت اور فضیلت کہتے ہیں، جس کو حفاظت کہتے ہیں، جس کو شریعت کہتے ہیں. تو اگر اللہ کا قانون آیا تو کروڑوں کروڑوں یورپین اور امریکن بیٹیاں، انڈین بچیاں تمام قسم کے فاحشہ حرکتوں سے بچ جائے گی، عزت کی زندگی گزارے گی. چند لوگوں کے کاروبار متاثر ہوں گے، کروڑوں بیٹیوں کی عزت بچ جائے گی. یہ منظور نہیں ہے. اسی لیے اللہ اس کے نبی پر الزام، اللہ اس کے نبی کی شان میں گستاخی اور اللہ کے دین پر الزام لگائے جاتے ہیں. تو سمجھ گئے آپ لوگ؟ پولیس والا آیا تو ڈر کس کو ہوتا؟ چور کو. پولیس والا آیا تو ڈر کس کو ہوتا؟ بیوڑے کو، پینے والے کو. پولیس والا آیا تو ڈر کس کو ہوتا؟ جواری کو. پولیس والا آیا تو ڈر کس کو ہوتا؟ زانی کو. اس لیے اللہ کا دین جب آتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام بولتے ہوئے اور آگے بڑھتا ہے تو تمام چور، ڈاکواں، زانیاں، شرابیاں، جواریاں، نمبر 1 کے بیوڑے جو ہے ان کو اندر سے ہیبت شروع ہو جاتی. کہاں ہمارا شٹر گرتا کی بلکہ. تو بھائیو، بزرگو، دوستو، ایسے موقع کو فائدہ بنا کر ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں گے انشاءاللہ. ہم اللہ کے دین کو عام کریں گے انشاءاللہ اور شریعت کو عام کریں گے. ٹی وی پر مجھ سے پوچھ رہے ہیں، الیاس بھائی ایک کارٹون اگر آ گیا کوئی بلڈنگ پر فرانس کے صدر کے حکم سے تو اس میں اتنی ہاہاکار کیوں مچ جاری؟ میں بولا بھیا انہوں تھوڑے دن پہلے شری رام اور سیتا جی کا کارٹون بھی سینڈلوں پہ بنا دیے، جوتوں پہ بنا دیے تھے. نہیں آپ مثالیں مت دیجئے، برا لگا نا. بولا میں تھوڑے دن پہلے مودی جی کا بھی انہوں کارٹون ٹوائلٹ پیپر پہ بنا ڈالے تھے. تکلیف ہوئی؟ دیکھو آپ کو ان سے نسبت ہے، ہم کو کائنات کے رب اللہ اور سید الانبیاء رحمت للعالمین سے نسبت ہے. ہماری نسل قربان اللہ کے نبی کی عظمت پر انشاءاللہ. ہم خاموش نہیں رہیں گے، اٹھیں گے، قال اللہ قال رسول اللہ، توحید و سنت بیان کریں گے انشاءاللہ. شرک و بدعت کا خاتمہ کریں گے، اللہ کی شریعت بیان کریں گے، انسانی قوانین کی کمزوریوں کو بتائیں گے اور یقیناً یہ دین غالب تھا، انشاءاللہ غالب رہے گا انشاءاللہ. مسلمان کمزور ہوئے تھے شرک و بدعت میں پڑھ کر، ورنہ اللہ کا دین کبھی نہ کمزور ہوا تھا نہ قیامت تک کبھی کمزور ہوگا. اللہ ذی القوت المتین کا دین ہے، مضبوط تھا، مضبوط ہے، مضبوط رہے گا. عبدالحادی مدنی حفظ اللہ نے ہم سے کہا تھا، 20 سال پہلے نصیحت کی تھی دائیوں کو کہ دین اللہ کا ترقی کرنے والا ہے، تم جڑ جاؤ، تم بھی ترقی کرو گے، چھوڑ دو گے تو تم جہاں کے وہیں رہو گے، اللہ کا دین آگے نکل جائے گا. تو بھائیو، بزرگو، دوستو، کامیابی انشاءاللہ دین والوں کی ہے انشاءاللہ. اور اب آخری 2 منٹ بچے ہیں، 2 منٹ کی بات سمجھا دو. جب امت خود اللہ کے نبی کو روڈوں پہ نبی نبیہ بول کر بے حرمتی کر رہی، گندے گندے قوالیوں میں اللہ کے نبی کا نام لا رہے، وہاں ناچنے والی ناچ رہی سامنے، یہاں قوالی چل رہی، محمد فلاں، محمد. تمہارے باپ کو پکارتے ایسے، آپ کے ابا کو پکارتے ایسا؟ پوچھئے جا کے. امت کے لوگوں نے اللہ کے دین کے، اللہ اس کے نبی کے نام کو گانوں میں کیوں لایا، قوالیوں میں کیوں لایا، روڈوں پہ کیوں لایا؟ امت نے بے حرمتی کیوں کی؟ جب امت نے بے حرمتی کر دی تو پھر آگے چل کر غیروں کی ہمت بڑھ گئی. امت اللہ کے نام کو، اس کے نبی کے نام کو عظمت سے لیتی، غیر کی ہمت نہیں ہوتی. ہم نے اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ کھلواڑ کیا.
اسی لیے آج گلی گلی ذلت نصیب ہو رہی ہے. ابھی بھی وقت ہے بھائیو بزرگوں دوستو, توحید و سنت کی طرف آئیں, شرک و بدعات سے توبہ کریں. تمام ہندوستان اور دنیا کے مسلمانوں کو بھی میرا نصیحت ہے, شرک و بدعات سے, گندے گندے قوالیوں سے, حرام قوالیوں سے, شرک والے قوالیوں سے, ناچنے گانے والے محفلوں سے جہاں اللہ کے نبی کے نام کی بے حرمتی ہوتی ہے, اپنے آپ کو دور رکھیں, توبہ استغفار کریں, اور اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے, نبی کے حدیث کو پڑھتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں. ہم پہلے بھی رولرز تھے, آئندہ بھی انشاءاللہ رولرز رہیں گے انشاءاللہ. مجھ سے وہ ایک ہی بات کہی گئی بیچ میں, 5 ایکڑ لے لیجئے بابری مسجد کی جگہ پر, اس کے بدلے میں بولا 5 کیا رے بابا, 10-15 ایکڑ دودھ والے دھائے والوں کو بانٹ دیتے تھے ہم لوگ اللہ کے کرم سے. تو یہ 5 ایکڑ کا بھاگیہ نگر بھاگمتی پسند آئی تو شہر ہی پسند آلے ہم. معلوم آپ کو حیدرآباد کا نام بھاگمتی بھاگیہ نگر دودھ والی تھی, سیٹنگ جم گئی, نکاح ہو گیا, حیدر محل نام دے ڈالے, حیدر محل, اس سے حیدرآباد ہے. معلوم آپ لوگوں کو تاریخ پڑھیے, جیسا ابھی عبدالعزیز بھائی نے کہا ہے, معلومات حاصل کیجئے, نالج گین کریے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ کے کلام اور نبی کی حدیث کو پڑھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو دین پھیلا کر نافذ کرنے والا بنائے. اللہ اس کے نبی کے نام کی عظمت کے لیے کھڑا ہونے والا بنائے, اور غیروں میں اپنوں میں دین کا صحیح میسیج دے کر اللہ اس کے نبی کے احکام کو اچھے سے نافذ کرنے والا بنائے. اللہ اس کے دین پر زندہ رکھے, دین پر خاتمہ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.